بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمارا آج کا موضوع ہے فلسطین اسرائیل تنازع۔ نومبر 1947 میں UN میں اس حوالے سے ایک قرارداد پیش ہوئی جس میں سعودی عرب، روس، برطانیہ اور امریکہ نے حصہ لیا۔ اس قرارداد میں یہ فیصلہ ہوا کہ فلسطین کے علاقے کو دو ریاستوں یعنی یہودی ریاست اور عرب ریاست میں تقسیم کر دیا گیا اور یروشلم کو انٹرنیشنل ایڈمنسٹریشن کے کنٹرول میں دے دیا گیا۔ یروشلم میں واقع دیوار گریہ، بیت المقدس، ہیکل سلیمانی تینوں مذاہب یعنی یہودیزم، اسلام اور عیسائیت کے مقدس مقامات ہیں۔ اس طرح یہودی ریاست کو 1948 میں آزاد ریاست کے طور پر ڈکلیئر کیا گیا۔ اس قرارداد کو، جس کو بالفور ڈکلیریشن کہا جاتا ہے، کے تحت فلسطینی علاقے میں دو آزاد ریاستوں کا قیام عمل میں لایا گیا اور اس میں عرب باشندوں کے لیے مساوی شہری حقوق بھی دینے کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن اس میں سرحدوں کے تعین کا کوئی ذکر نہ کیا گیا تھا۔ لیکن اسرائیل نے اپنی ہٹ درمی سے بیت اللحم کے جنوبی علاقے کے ساتھ ساتھ جافا کا کنٹرول بھی اسرائیلی فوج نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا، اور ابھی 14 مئی کا دن گزرا ہی نہیں تھا کہ لبنان، عراق، شام، اردن نے اسرائیل کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اور یہ مشرق وسطیٰ میں عسکری جدوجہد کا آغاز عربوں کی جانب سے ہوا۔ یہودیوں کی قلیل فوج نے عربوں کو شکست دے کر الٹا ان علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا جو کہ اسرائیلی ریاست میں شامل ہی نہ تھے، جس کے نتیجے میں فلسطینیوں نے نقل مکانی شروع کر دی اور اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئیں اور فلسطینیوں نے خود کش حملے کرنے شروع کر دیے اور ایک دفعہ ان کا ہیلی کاپٹر یرغمال بنا کر اس میں موجود تمام افراد کو قتل کر دیا۔ اس طرح 1999 میں فلسطینی لیڈر یاسر عرفات اور اسرائیل کے درمیان ایک امن معاہدہ ہوا جس میں یاسر عرفات نے اسرائیل ریاست کو اس شرط پر تسلیم کر لیا کہ اگر امریکہ یروشلم کے متعلق کوئی نئی رائے دے۔ 1949 میں تمام عرب لیگ فلسطینیوں کا اس علاقے پر حق سمجھتے ہوئے یہاں سے دستبردار ہو گئے۔ اردن کے علاوہ یہ علاقے 6 ممالک نے فلسطینیوں کے حوالے کر دیے تھے۔ غزہ اور فلسطینیوں ایک ہی علاقہ تھا۔ چنانچہ 1993 میں یاسر عرفات اور اسرائیلی صدر اسحاق رابن کے درمیان ایک معاہدہ جسے اسلو معاہدہ کہتے ہیں ہوا۔ اس کے بعد اسرائیلی لیڈر نتن یاہو، جو کہ اس وقت سیاسی جماعت کا ایک رکن تھا، نے اپنی کمپین میں اس معاہدے کی خلاف ورزی شروع کر دی اور اس کو اسرائیل کے خلاف جارحیت قرار دے دیا، اور اسرائیلیوں نے بھی اس کی سپورٹ شروع کر دی اور اس پر احتجاج شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں دوبارہ اسرائیلیوں
اور فلسطین کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئیں اور نہتے فلسطینیوں کو شہید کرنا شروع کر دیا اور مسلمانوں کی آبادی کو بم باری سے نشانہ بنایا گیا اور بہت سے ہزاروں کی تعداد میں مسلمان شہید ہو گئے۔ اس طرح یہودیوں نے مسلمانوں کے نقل مکانی کر جانے کے بعد ان کے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا اور وہاں پر تعمیرات شروع کر دیں۔ 2006 میں غزہ کے اندر انتخابات ہوئے تو اس وقت 2 بڑی سیاسی جماعتیں اس علاقے میں موجود تھیں، جس میں ایک جماعت یاسر عرفات کی الفتح اور اسرائیل ہانیہ کی جماعت حماس تھی۔ حماس انتخابات میں اکثریت کے ساتھ کامیاب ہوئی اور حکومت میں آئی، لیکن حماس کی حکومت تھوڑے ہی عرصے قائم رہ سکی۔ اس کے بعد حماس اور اسرائیل کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ حماس نے مارٹر گولوں اور گن شپ سے اسرائیلیوں پر حملے کرنے شروع کر دیے، جس کے نتیجے میں بہت سے اسرائیلی فوجی جاں بحق ہو گئے اور اس کے بعد اسرائیلی فورسز نے بھی فلسطینی آبادی کو نشانہ بناتے ہوئے بم باری کی، جس سے بہت سی عمارتوں کو نقصان پہنچا اور ہزاروں کی تعداد میں مسلمان شہید ہو گئے۔ موجودہ صورتحال میں بھی حماس اور اسرائیل کے درمیان تازہ جھڑپیں شامل ہیں، جس میں بھی حماس